ایک جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا حق میں وقت ہوتا اس کو معزول کرتے اور ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتے جہاں جنگل تھا اور جانوروں کا رین بسیرا تھا، اور ساحل پہ آ جاتے۔ پہلا شخص جو اترتا ساحل پہ اس کو اپنا حکمران مان لیتے، اور یہ ان کا ایک مدت سے دستور رہا۔ جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ یہ کیا کریں گے، اور بلا تعامل وہ اعزاز و تکریم اور وقار کے ساتھ مسند نشین ہو جاتا اور عیش و عشرت کرتا۔ ایک دفعہ وہ اپنا حکمران جنگل کے سپرد کرنے کے بعد ساحل پہ آئے تو جو سب سے پہلا شخص ان کی دھرتی پر ان کے جزیرے پہ اترا وہ بڑا دانا بینا شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ تم آج کے بعد ہمارے حکمران ہو۔ اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں، میں تو اصول سلطنت کو، امور حکومت کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا دستور ہے، اور ساری کہانی سنائی کہ ہم سال بھر تخت پہ بٹھائے رکھتے ہیں، سال کی آخری تاریخ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب ایک جنگل ہے جہاں ہم اس کو پھینک آتے ہیں۔ یہ ہمارا ضابطہ ہے، تم نہیں بھی مانو گے تو ہم زبردستی تخت پہ باندھ کے بھی بٹھانا پڑا تجھے بٹھائیں گے۔ تو جب وہ مصر ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات ماننے کے لیے تو آمادہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم سال بھر آپ کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ تھا جو تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کی آخری تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے ہی اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں، بلائے گئے۔ کہا فوج کے کمانڈوز بھی بلائے جائیں، وہ بھی بلائے گئے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم جاؤ جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانوروں کو کاٹ دو۔ بلدیہ کے ملازمین کو کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ اور کانٹے دار جھاڑیاں کاٹو۔ وہاں معماروں کا ایک گروہ بھیجا کہ وہاں جا خوبصورت محل تعمیر کرو۔ وہاں پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگوانے شروع کر دیے، اور پورا سال اس جنگل کو کٹوانے، اس کے موذی جانور قتل کروانے، وہاں محل تعمیر کروانے، پھلدار پھولدار درخت لگانے میں حکومتی مشینری کو لگائے رکھا۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی، ہوتا یہ تھا کہ جب بھی بادشاہ کے پاس وہ آتے کہ اب جو اس جنگل میں پھینکنے جا رہے ہیں تو وہ چیختا روتا ہائے مجھے کدھر جا رہے ہو، میں تو موذی جانوروں کا لقمہ بن جاؤں گا، اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اس جنگل میں پھینک کے آتے۔ وہ کہتے ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے جب وہ زنجیریں لے کر آئے اس کو کہا کہ ہم تمہیں وہاں پھینکنے جائیں گے، تو اس نے کہا کہ زنجیروں کی کیا ضرورت ہے، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے تخت پہ اس فکر میں لگا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں تو ایک سال بھر کے لیے آیا ہوں، تو میں نے تو پھر بقیہ ساری زندگی اس جنگل میں کاٹ دی ہے، اور وہاں بچھو ہیں، وہاں سانپ ہے، وہاں موذی جانور ہیں، وہاں بھیڑیے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے درندے ہیں، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو وہاں وہ جھاڑیاں کٹواتا رہا اور ایسے جانور مرواتا رہا، اور وہاں کنویں کھدوائے، وہاں پھلدار پھولدار درخت لگوائے، وہاں محل تعمیر کروایا۔ تو اس نے خوشی سے کہا مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں تو چل کے اس جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اب وہ جنگل اور خوفناک جھاڑیاں نہیں رہی بلکہ وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا ہے، اور وہاں موذی جانور نہیں رہے، وہاں پرندے چہچہا رہے ہیں، کوئلوں کی دل آویز صدائیں ہیں، وہاں بلبلوں کے چہچہے ہیں، تو میں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ جو مستقبل کی بہتری کا ضامن بنے، تو کہا کہ جناب آج سے ہم اپنا قانون بدلتے ہیں، آپ تخت پہ ہی رہیے، جس طرح جہاں جانا تھا وہاں کے لیے آپ نے پورا سال محنت کی اور اس کو گلزار بنا دیا، تو آپ تخت پہ بیٹھیے اور آج کے بعد آپ ہمارے مستقل حکمران ہیں اور اس ملک کو گلزار بنا دیجئے۔ رومی فرماتے ہیں جس طرح وہ شخص تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو فکر وہاں کی لگی رہی جہاں اس نے مستقل جا کے رہنا تھا، کہا کافر دنیا کے تخت پہ عیش و عشرت کرتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے بالآخر کہاں جانا ہے۔ فاسق اور فاجر بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن صالح مومن اس دنیا پر آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کا سارا خیال، اس کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔
اس لیے وہ یہاں بیٹھ کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے قبر کے سانپ کاٹتا ہے، یہاں بیٹھ کر کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے وہاں کے بچھو ختم کرتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔